پوچھو پاکستان، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے بچوں سے سوال و جواب اور ان کو کتاب کی ترغیب دینے کا، جو پہلا پروگرام ہے ہمارا، اس میں اسپانسر کر رہا ہے مڈ لینڈ گلیزنگ۔ یہ ایک کمپنی ہے جو جرمن ونڈوز میں ڈیل کرتی ہے، اسٹین گلاس، اسکائی لائٹس، ڈومز، شاور کیوبیکلز، کنسٹرکشن، انٹیریئر ڈیزائننگ، ڈیزائنر ہاؤس۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے پروگرام کو اسپانسر کیا، تو سب سے پہلے اس پروگرام کے مڈ لینڈ کا شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آپ کو یاد ہوگا جب لرننگ ٹو لیو ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آج کے بچے اور نوجوان جو زیادہ تر اپنا حصہ سیل فونز پہ گزارتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لرننگ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ کتاب سے دوستی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ بچے جو زیادہ تر ایسے بچے جن کی مائیں گاؤں کی یا آپ یوں کہہ لیجیے کم تعلیم یافتہ یا نہ بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو یا وہ بھی جو تعلیم یافتہ بھی ہیں تو ان کی تربیت، تو مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اور نوجوانوں کو زندگی گزارنے کے آداب بتائے جا سکیں، ان کی رہنمائی کی جا سکے کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور کس طرح بہتر گزاری جا سکتی ہے۔ ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آج سے۔ وہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ہم مختلف اسکولوں میں جائیں گے۔ ہمارا جو لرننگ ٹو لیو جو پورا ایک پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف اسکولوں میں جائیں گے۔ جب ہم کسی ایک اسکول میں جائیں گے وہاں ایک کلاس سلیکٹ کریں گے وہاں کے پرنسپل کے تعاون سے۔ اس کلاس میں ہم بچوں سے مختلف کویسچنز کریں گے، وہاں سے 10 لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے، اور پھر ان 10 میں کمپٹیشن ہوگا۔ ان 10 میں کمپٹیشن اس طرح ہوگا کہ اس میں سے پھر 4 اور پھر 2 اور پھر ایک فائنلسٹ لڑکا جو سب سے اچھا پرفارم کرے گا کویسچن آنسرز میں، تو وہ سلیکٹ کیا جائے گا۔ پھر اس کو ہم بکس کی شکل میں انعام دیں گے، پلس کوئی کیش پرائز بھی ظاہر ہوگا۔ مقصد کیا ہے اس سارا شروع کرنے کے پیچھے؟ نام رکھا ہے ہم نے اس کا پوچھو پاکستان۔ بچوں سے پوچھیں گے سوال، بچے اس کا جواب دیں گے، تو نام ہوگا پوچھو پاکستان۔ تو اس کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ جب ہم بچوں سے پوچھیں تو وہ بچے اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دیں، اور جب ہم بچوں کو انکریج کریں گے تو وہ کتاب کی طرف جائیں گے، ان کے اندر کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب وہ کتاب سے دوستی کریں گے تو زیادہ بہتر علم حاصل کر سکیں گے۔ کتاب سے اچھا کوئی دوست ہو نہیں سکتا۔ اس کے دوسری جو بڑی ریزن جو آج کا بچہ اور نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا کہ جو گند سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، جو ولگیرٹی وہاں پہ نظر آتی ہے، وہ کہ ہمارے بچوں کی تربیت کو اچھی نہیں کر پا رہی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس سے تھوڑا دور ہٹیں اور کتاب کے ساتھ جائیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسکول اور کالجز ایسے ہیں جن کو شاید لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر اسکول میں جائیں اور یہ سارا پروگرام ہر اسکول میں کریں۔ اس سے اس اسکول کو جاننے میں مدد ملے گی، وہاں کے طالب علموں کو جاننے میں مدد ملے گی، وہاں ٹیچرز سے ملاقات آپ کی کرائی جائے گی۔ یہ اس کا تیسرا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی، اس کا سب کا پرائمری اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ بچوں کو کتاب سے دوستی کرائی جائے تاکہ وہ اس کی طرف جائیں۔ تو آج ایک اسکول سے ہم نے ایک جو ہم نے بچہ سلیکٹ کیا ہے، جس کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اس کا نام ہے نوشیر۔ یہ او لیول کے اسٹوڈنٹ ہے، ان کو ہم نے زحمت دی، ہم نے ان کو سلیکٹ کر کے
تو آج جو فائنل سیشن ہوگا, جو پہلا شو ہوگا ہمارا نوشیر کے ساتھ, تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور انجوائے کریں گے. 14 اگست کے ریفرنس سے آج ہم نے نوشیر صاحب کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی کویشچن ہوں گے وہ سارے کے سارے پاکستان سینٹرک ہوں گے, پاکستان کی تحریک آزادی اور اس ہمارے ہیروز قائد اعظم لیاقت علی خان, سر سید, عبدالرحمن نشتر, یہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا, یہ سارے کویشچن ان کے ریفرنس سے ہوں گے. بہت سارے مختلف کویشچن بھی ہو سکتے تھے, سائنس کے, اسپورٹس کے, اور بہت سارے کویشچنس, لیکن آج کے دن کے لیے ہم نے خاص طور پہ یہ رکھا. ظاہر یہ کویشچن اتنے مشکل نہیں ہوں گے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ 14 اگست کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے کویشچن اسی ریفرنس سے تیار کیے ہیں. تو چلتے ہیں نوشیر صاحب کی طرف اور شروع کرتے ہیں پروگرام. جی بیٹا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کمفرٹیبل؟ بالکل. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ تھوڑا وہ تو ہوتا ہی ہے, مگر ٹیسٹ والا ماحول ہی ہے. تو کیا کر رہے ہو آج کل آپ؟ میں ابھی او لیولس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اچھا. یس, میرے اب ٹوٹل 11 سبجیکٹس ہیں, ان میں سے 2 کے پیپرز میں نے دے دیے ہیں CIS. اوکے. اور باقی کے لیے پریپریشن چل رہی ہے. اچھا, 2 دے دیے؟ جی. تو رزلٹ آیا 2 کا کہ بھی آنا ہے؟ ہاں جی, آج ہی آیا ہے ابھی. ریئلی؟ کیا آیا؟ میرے دونوں میں A اسٹارز آئے ہیں الحمدللہ. ریئلی؟ ویری نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو. یار یو آر اے بریلینٹ بوائے. بس ہوتا ہی ہے. تو کیسے پڑھتے رہے؟ بس ساتھ ساتھ اسکول سے یا کوئی ٹیوشن یا کوئی کیسے تیاری کی؟ اسکول کے نے تو پڑھتا ہی تھا, بٹ فار اسلامیات میں نے ایک اکیڈمی بھی جوائن کی تھی, کیونکہ وہ اسلامیات بیسکلی سارا ریڈنگ والا ہوتا ہے, تو اس میں پاسٹ پیپرز آپ نے رائٹنگ بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پریکٹس کے لیے اکیڈمی سے بہتر تھا, تو وہ جوائن کی تھی. اس کے علاوہ اردو تو اسکول سے کی تھی. اچھا جی. تو کیا جیسے نارملی بچے کرتے ہیں وہ لیول میں سارا رٹا چلتا ہے یا سمجھ کے پڑھ کے اور چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے؟ جنرلی اٹس بلیوڈ کہ او لیولس میں کمپیریٹیولی ٹو میٹرک آپ کا اتنا رٹا نہیں ہوتا, لیکن جو بالکل پاکستانی سبجیکٹس ہیں نا, جیسے پاک اسٹڈیز ہے اور اسلامیات ہے, ان میں پھر بھی رٹا ہی ہوتا ہے موسٹ. ڈیٹس اور یہ اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی چیزیں وہ یاد کرنی پڑتی ہیں, ادروائز باقی سبجیکٹس میں اتنا رٹا نہیں ہوتا. تو کون زیادہ پش کرتا رہا اتنے اچھے A اسٹارز آپ نے لیے, بابا یا ماما؟ نہیں, بس پیرنٹس ہی. دونوں ہی؟ ہاں جی بس. اچھا, مسٹ بی ہیپی. ہاں ہاں جی, آئی ہوپ سو. تو یار آپ ہمیں بتا دیں, آپ کا A اسٹار ہے تو مٹھائی وٹھائی کھلاتے بھائی؟ ابھی بھی ٹائم ہے. ابھی ہے؟ ہاں جی. تو پہلے یہ ہو جائے پھر چلے. ٹوٹل جو کویشچن آپ سے پوچھے جائیں گے وہ 40 ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, لانگ لسٹ. بالکل. اوکے, گھبرانا نہیں ہے. لیٹس سی. دیکھتے ہیں. علامہ اقبال کے والد کس نام سے مشہور تھے؟ علامہ اقبال شیخ نور. شیخ نور؟ جی. پکی بات ہے؟ جی پکی بات ہے. کویشچن نمبر 2, سیکنڈ کویشچن. محترمہ اماں بی بی کون تھیں؟ علامہ اقبال کی والدہ. ان کی والدہ تھیں؟ جی بالکل. یا ان کی چچی؟ نہیں, والدہ ہی تھیں. میرا خیال چچی تھی. نہیں, والدہ ہی تھیں. والدہ تھی؟ جی والدہ تھیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی. اچھا, شیخ نور جو علامہ اقبال کے والد تھے, جی, انہوں نے ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کی ملازمت کیوں چھوڑی؟ ملازمت ان کی آمدنی کا جو زیادہ حصہ تھا وہ حلال نہیں تھا, اس لیے مورلی ایشو تھا تو انہوں نے چھوڑ دی. اسلامک ایشو تھا؟ اسلامک ایشو تھا مورل. میں نے سنا وہ کہتے ہیں کام زیادہ لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بیسک وجہ مورالیٹی. اچھا, گڈ. یار علامہ اقبال کے کتنے بھائی تھے؟ ان کے بھائی صرف بھائی نا, مطلب کہ بہن تو نہیں ہوں گی کوئی. نہیں بھائی, بیٹے ان کے بیٹے کتنے تھے شیخ محمد کے؟ 2, ایک وہ خود اور ایک ان کے بڑے بھائی. بڑے بھائی تھے کہ چھوٹے بھائی تھے؟ بڑے بھائی تھے. گڈ. علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے, ایگزیکٹ ڈیٹ بتانی ہے؟ ایگزیکٹ بتا دو. اچھا, 9 نومبر 1877. 1877. یس, 77 تھا. یس. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں سال کچھ اور بھی تھا, 1876 بھی تھا.
جو میں نے پڑھا ہے وہ تو 77 ہی ہے. کیونکہ اس میں کافی اختلاف ہے لوگوں میں, کچھ ڈیٹوں کا آگے پیچھے ہے. وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ تب وہ اتنے مشہور نہیں تھے آبویسلی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بیک ان دیٹ ایج تو سب کو یاد نہیں رہتا, اور پھر وہ بعد میں مشہور ہستی بنے اور اتنا امپورٹنٹ کام کیا انہوں نے سب کے لیے, تو تب کے اختلاف لائک بن سکتا ہے جی. لیکن میں نے تو زیادہ تر 77 ہی سنا. 77. اچھا, یہ کویشچن کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. میں تو کیونکہ میں مشکل کو او لیول کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ مشکل سوال پوچھنے چاہیے, لیکن میں آسان اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا 14 اگست ہے, تو یہ بہت زیادہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے بچے پڑھتے ہیں اور شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں, سر سید کے بارے میں, ان سب لوگوں کے بارے میں, تو یہ موسٹلی چیزیں سب کو زبانی یاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہونی بھی چاہیے جی. علامہ اقبال کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جائے پیدائش یہ تو مجھے نہیں آتا. ابھی آپ نے بولا یہ آسان سوال پوچھیں گے اور آپ نے مشکل والا پوچھ لیا. میں مشکل پوچھ لیا, مشکل ہے واقعی. نہیں آتا مجھے, میں نے پڑھا نہیں ہے. مزار چوڑی گراں ٹھیک ہو گیا. علامہ اقبال کا نام محمد اقبال کس نے رکھا تھا؟ ان کی والدہ نے. والدہ نے؟ والدہ نے. ٹھیک ہے, if you are sure تو والدہ ہی ہوگی. والدہ ہی تھا. اب آپ کنفیوز بہت کرتے ہیں نا. میں کنفیوز کر رہا ہوں. کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا, ہاں جی کنفیوز کر رہا ہوں. ہاں جی. میں آپ کو نالج ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح آتا بھی ہے کہ نہیں. ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے نا نالج میں. ٹرو. جب آپ نے کوئی چیز پڑھی ہو تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اچھا, میرا 8واں سوال ہے آپ سے. علامہ اقبال کی ایجوکیشن کیا تھی؟ ہم سب نے سنا ہے کہ وہ شاید انہوں نے کوئی ایم اے کیا ہوا تھا. کیا تھی ان کی, کیا ایجوکیشن تھی ان کی؟ جو مجھے یاد ہے وہ تو تھا کہ پی ایچ ڈی کی بھی ہے انہوں نے, اور وہ اٹرنی تھے تو بار ایٹ لا بھی کیا انہوں نے. ایم اے اگر آپ کہتے ہیں تو ایم اے بھی کیا ہوگا. ایم اے کیا ہوگا تو بار ایٹ لا کیا ہوگا نا. ماسٹر تو نے پہلے کیا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے بابا نے کیا ہوا؟ ماسٹرز ہی کیا ہے نا. ماسٹر کیا ہوا کس میں؟ سی ایس میں. گڈ گڈ, تبھی یار اپنے لائے گا. اور ماما نے؟ ماما نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے ہسٹری میں. اچھا اچھا, گڈ گڈ. کویشچن نمبر 9 یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ایک استاد تھے جو علامہ اقبال کو کہتے تھے کہ آپ میرے روحانی استاد ہو. علامہ اقبال کے استاد وہ علامہ اقبال کو کہتے تھے کہ آپ میرے روحانی استاد ہو. یہ پھر بڑے آنر کی بات ہوگی. بڑے آنر کی بات. مولانا سید میر حسن if I'm not wrong. مولانا سید میر حسن. ان کی بات کافی مشہور ہے. میرا نام تھا مولانا غلام حسین نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ابھی آگے ہسٹری میں آتے ہیں. وہ تو سلیبس کا پارٹ بھی ہیں. آپ کے سلیبس کا پارٹ بھی ہے مولانا غلام حسین. یہ مولانا سید میر حسن تھے. ہاں جی if I'm not wrong. نہیں, you're right. Good. علامہ اقبال نے بار ایٹ لا کہاں سے کیا تھا؟ لنکڈن سے. لنکن سے. یہ کہاں پہ؟ یو کے میں. یس, اور یہ تھا 1908. بڑا یاد ہے یار. صحیح ہے. ہاں جی. علامہ اقبال کس سال میں تعلیم سے فارغ ہو کے انگلینڈ سے واپس پاکستان آئے؟ ابھی یہ فارغ ادھر سے کرنے کے بعد ہی 1908 میں. میں نے اس کا جواب پچھلے والے میں جواب دے دیا تھا. آپ کہہ رہے ہو ادھر سے ختم کیا اور واپس آ گئے؟ ہاں جی. کیا بات ہے, وہاں رکے نہیں؟ اب اگر رک گئے ہیں تو پھر میرے لیے بیڈ نیوز ہے, لیکن میرے خیال سے نہیں رکے ہوں گے. نہیں رکے, 1908 میں واپس آ گئے. علامہ اقبال کو سر کا جو خطاب تھا وہ کس ہجری میں دیا گیا تھا؟ ہجری میں ہجری بنتی ہے پھر وہ 1341. 1341. یس. سوچ لو. 1341. بہت آسان سوال پوچھ رہا ہے میں. تو ہاں جی میں نے جواب بھی دے دیا ہے 1341. ٹھیک ہے, تھک تو نہیں گیا؟ نہیں, ابھی کافی سوال بچے ہیں, آدھے بھی نہیں ہوئے نا ابھی. ابھی تو صرف 12 ہوئے ہیں. 12 سوال ہیں جی. سینٹرل محمدن نیشنل ایسوسی ایشن کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سید امیر علی. سید امیر علی. امیر علی. یس.
लॉक कर दूं? कर दें पक्का? पक्का। ये तो मैं करके आया हूँ अभी, याद आते हुए देखा सवाल। कोई डाउट नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी थी? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली रहमत अली। या लियाकत अली खान? नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे ना पहले। इन्होंने रखी थी, चौधरी रहमत अली। यार बड़ा याद करके आया यार। ये तो फिर भी हमारी उसका पार्ट है सिलेबस का, ये तो याद होना चाहिए। अगर ये भी मैंने नहीं किया तो फिर तो। गुड। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यह है कि चौधरी रहमत अली का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? वो तब कैम्ब्रिज में थे, तो कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुआ होगा। और एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है मुझे। आई थिंक अराउंड 1950s के अराउंड हुआ होगा। इंतकाल उनका था 12 फरवरी 1951 कैम्ब्रिज। ठीक हो गया। यस। लियाकत अली खान कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? लियाकत अली खान शामिल हुए थे 1923 में। 23 में यस। या 45 में? नहीं, 45 में तो बस पाकिस्तान बनने लगा था अभी। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो लोग जब कुछ होने लगता तब शामिल होते हैं ना। हाँ, अब नया ट्रेंड यही है ना? हाँ जी। जो आने वाला उसका से शामिल हो जाओ। कैसा है? आप तो जवान हो, कुछ बताओ ना। ऐसा नहीं होता? अब मैं अपना हर चीज़ में ओपिनियन तो नहीं रखता, लेकिन अब इस तरह ही होता है मोस्टली। बस लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, काम नहीं करते इतना। गुड। तो फिर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? मैंने आपको पहले बताया, लियाकत अली खान। अच्छा, लियाकत अली खान थे। वो तो गवर्नर जनरल नहीं थे? नहीं, वो तो कायद-ए-आज़म। अच्छा, वो कायदे आज़म। जी। गुड गुड। तो फिर लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सदर कब बने? सदर पाकिस्तान बनने के बाद इन 1950 में? 50 में। कायदे आज़म के होते हुए या वफात के बाद? नहीं, वफात के बाद ही ना, तो 48 में। अच्छा, अगर वो फ्री में रहते फिर तो बड़ी न्यूज़ है। जी। अगर कायदे आज़म जिंदा रहते तो वाकई न्यूज़ होती। वो फौत हो चुके थे। काश वो जिंदा होते, काश, क्या हस्ती थी। तो आज हम यहाँ ना होते। सही बात है। देखिए जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। फॉर्चुनेटली जो आज के नौशेर साहब है वो काफ़ी तैयारी करके लगता है मुझे हैं। सवाल भी आसान है, लेकिन हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान डे के रेफरेंस से, तो मोस्टली जवाब वो ठीक दे रहे हैं। हमारी दुआ है कि सारे बच्चे ही ऐसे हों। लियाकत अली खान कब और कहाँ शहीद हुए? अब आप डेट्स वाले सवाल पूछ रहे हैं और ये मुझे याद नहीं रहती। और जब भी आप कहते हैं कि आसान सवाल हैं, आप मुझे मुश्किल वाला पूछ लेते हैं जो मुझे आता नहीं है। नहीं, सवाल पूछा है। नहीं ना, मुझे आता नहीं है ये। डेट होगी अराउंड सदर बनने के बाद ही। मैं अगर गेस करूं तो 1951, लेकिन जगह का मुझे नहीं पता। 16 अक्टूबर 1951 लियाकत बाग रावलपिंडी। डेट तो सही थी। मैं तो काफ़ी मशहूर काफ़ी मशहूर इंसिडेंट है ये तो। बस वही याद नहीं रहती। तो डेट्स और ये चीज़ें याद ओ लेवल में कैसे करते हो? मैं फिर अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेता हूँ जो फिर चलती रहती है, टाइमलाइन थोड़ी याद रहती है, तो वो डेट थोड़ी बहुत रिमाइंड में रह जाती है। क्योंकि वो जो पाकिस्तान स्टडीज़ है और ये इस तरह की चीज़ों में तो इसमें तो डेट्स काफ़ी सारी होती हैं। इस्लामियात में भी आपने साथ साथ ईयर बताना होता है कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था, तो उसको कैसे याद करते हो? तो वही मैं शुरू से लेके सारे इवेंट्स याद कर लेता हूँ और याद कर लेता हूँ कि कितने गैप से हुआ होगा, मतलब कि तो वो शुरू वाला तो याद रहता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में वही आगे डेट कैलकुलेट करके तो लिखाता हूँ। हमारे ज़माने में तो लोग कहते थे बादाम खाया करें, याद है बड़ी अच्छी हो जाती है। आप खाते हो? बादाम खा ही लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन सर्दियों की सीजन में, ड्राई फ्रूट। गर्मियों में नहीं? गर्मियों में नहीं। तो मेमोरी कैसी है? मेमोरी मेरी ज़्यादा तो लग रहा अच्छी है। मुझे तो लगता अच्छी है। डेट्स याद नहीं रहती। डेट्स याद नहीं रहती। एक साहब थे सरदार अब्दुल्ला हारून, उन्होंने सिंध का पहला मुस्लिम रोजनामा कब निकाला? मुस्लिम रोजनामा सिंध में, राइट, 1920 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
1920. यस. ठीक है. पाकिस्तान के पहले वजीर मवासलात कौन थे? इनका नाम भी सरदार से ही शुरू होता है. सरदार मुझे याद करने दें. हिंट यही है, सरदार है. हिंट अब मैंने बता दिया तो वापस आपने हिंट दे दिया. सरदार सिख नहीं, अच्छा जी. सरदार सिंह नहीं है वो. सरदार अब्दुल रब निश्तर मेरे ख्याल से. सरदार अब्दुल रब निश्तर. ठीक है. तो मेरा अगला सवाल भी नहीं से है. सरदार अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? अब आप मैंने आपको बता दिया तो आप डेट से रिलेटेड ही सारे पूछे जा रही हैं मुझे. लेकिन इसका मुझे आता है 1937. ये कैसे याद रह गया? पता नहीं, रेयर ओकेजन, लेकिन याद है. क्वेश्चन नंबर 23. मोहतरमा फातिमा जना कब अमली तौर पर सियासत में शामिल हुई? 1935 में. आप कह रहे हैं आपको डेट ही याद रहती? ये तो बहुत वेल नोन डेट्स है ना, उनका तो किसको नहीं पता. मदर मिलत किसको कहते हैं? फातिमा जना कोई, मोहतरमा फातिमा जना. आजकल तो किसी और को नहीं कहते. नहीं, आजकल क्या मतलब, वो लकब है कि लकब होता है. पक्की बात है. जी बिल्कुल. मदर मिलत चेंज नहीं होती रहती पाकिस्तान में? हो सकता है, पाकिस्तान में तो काफ़ी चीज़ें बदलती रहती हैं बस. मोहतरमा फातिमा जना का इंतकाल कब हुआ? फिर से डेट, और ये ईयर मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता. चलो खाली ये बता दो. अपने भाई के काफ़ी देर बाद ही हुआ था, 67 में, if I'm not wrong. तो डेट छोड़ देते हैं. 67 में? हाँ जी, 1960. सही है. थैंक यू, शुक्र है. मोहतरमा फातिमा जना, ये तो बहुत ही आसान सवाल है. कहाँ मदफून है? कराची में ही, वो मज़ार कायद के पास ही, साथ नहीं, मेरे ख्याल से अराउंड होगा कोई 100 फीट का फासला ही कर लें आप. अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको उनके पहलू में दफन किया जाए जी. वो क्यों नहीं हुआ? वो बिल्डिंग में जगह नहीं होगी, या फिर वो मज़ार कायद है तो इसलिए. चलो ये नहीं, आप ये ज़रूर पढ़िएगा बुक में. जी ज़रूर. क्वेश्चन नंबर 27. यस. कायद आज़म कब पैदा हुए? 1876 में, और इट वाज अ मंडे एंड 25 दिसंबर. आपको आता है यार, आप डेट कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है. तो ये तो काट दिया ना. सवाल बड़ा आसान है ना. सवाल बड़ा आसान है. गुड. चलें फिर इसी से रिलेटेड सवाल. कायद आज़म के वालिद का नाम? जनाब पूंजा. मुझे फ़नी नाम लगता है इसलिए मुझे याद है. पारसी थे? पारसी, फिर ठीक हो गया. पारसियों का नाम ऐसे ही होता है. यहाँ मैं आपको एक बात, जो आपको याद है कि दिल्ली दरवाजे में एक जलसा हुआ था, तो किसी ने खड़े होकर पूछा कायद आज़म से कि आप शी हैं, ये सुन्नी है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? कि मैं मुसलमान हूँ. नहीं, उन्होंने कहा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? उन्होंने कहा वो मुसलमान थे. कहते मैं भी वही हूँ, जो वो थे वो मैं हूँ. ठीक है. कायद आज़म की वालिदा का नाम? मिट्टी बाई. मिट्टी बाई. मिट्टी बाई. मिट्टी बाई. कायद आज़म के किस मामू ने उनका नाम मोहम्मद अली रखा था? किस मामू? ओए किस मामू ने रखा था नाम? ये मुझे नहीं आता. कासिम मूसा. कायद आज़म की दूसरी बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी हैं रतन बाई. सोच लो. रतन बाई दूसरी, हाँ जी रतन बाई. पहली का नाम? पहली का नाम इतना मशहूर नहीं है, मुझे नहीं आता. नहीं, शुक्र है आपने दूसरा ही पूछा है. कायद आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? शामिल हुए थे 1913 में, अक्टूबर 10 अक्टूबर 1913. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जी कायद आज़म का जो खिताब था, लक़ब था, किसने दिया था? ये मुझे याद है, उनको पटना में दिया था, और वो थे मियाँ फिरोज़ुद्दीन. मियाँ फिरोज़ुद्दीन और पटना में. हाँ जी. आपको याद है कि कायद आज़म के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ था? जी बिल्कुल. किसने किया था और कब हुआ था?
کس نے کیا تھا نام تو مجھے نہیں یاد لیکن اس بار مجھے ڈیٹ یاد ہے. یہ الٹا سا حساب ہو گیا 26 جولائی لیکن نام مجھے نہیں یاد. رفیق صابر. رفیق صابر 26 جولائی 1943. 1943 ٹھیک ہو. تو ہمارے لیڈروں پہ اکثر قاتل حملے ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہماری ایسا ہی ہے کل سلسلہ کہ ان کے بعد ہوا پھر لیاقت علی خان پہ ہوا جی, اس کے بعد بے نظیر بھٹو, اور وہ دونوں شہید ہو گئے بیچارے. اسی سے ریلیٹڈ کنٹینیوٹی میں ایک اور سوال, قائد اعظم کی ایج کیا تھی جب وہ وفات پائی انہوں نے؟ ایج ان کی تھی, اگر میں کیلکولیٹ کروں ابھی میں اپنا فون کا نہیں ابھی, اگر ان کی پیدائش تھی کچھ اندازہ لگا دو, قریب بتا دو. چلو اتنے بھی بوڑھے نہیں تھے وہ, آئی تھنک 70s میں. 71 تھی. 71 سال 8 مہینے. اور شاید جہاں تک مجھے بھی یاد ہے 18 دن. 18 دن, آپ کو دن بھی یاد ہے. 71 سال 8 مہینے اور 18 دن. ٹھیک ہے جی. جو ایک بہت ہی آسان سوال, قائد اعظم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ علامہ بشیر تھے, بشیر احمد عثمان. علامہ بشیر احمد عثمان. علامہ شبیر احمد عثمانی. شبیر احمد عثمانی جی, بھول گئے آپ. بشیر نہیں شبیر, یہ تو الٹا ہو گیا, شبیر کو بشیر کر دیا آپ نے, غلطی ہو گئی. یاد تو مجھے تھوڑا بہت تھا, بس وہ ایرر ہو گیا. علامہ اقبال نے برطانیہ سے بیرسٹر کی ڈگری لی, وہ کہاں سے لی تھی؟ انہوں نے بھی لنکن سے لی تھی, جہاں سے علامہ اقبال نے لی. بالکل. آپ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ میں ابھی ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے لیکن انجینئرنگ کی سائڈ پر ہی زیادہ انٹرسٹ ہے. لا کی طرف نہیں؟ لا کی طرف پاکستان ہمارے دو بڑے ہیرو علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں وکیل تھے. صحیح بات ہے. خیر علامہ اقبال تو فلاسفر بھی تھے. وہ تو بہت سارا کچھ تھے, پوئٹ بھی تھے, فلاسفر. تو آپ نے لا نہیں کرنا؟ لا کا ویسے مجھے شوق ہے بٹ پاکستان میں نے سنا ہے کہ اتنا اسکوپ نہیں ہے کیونکہ ان کے ادھر کے کورٹس مطلب کہ اتنے وہ نہیں ہیں, جیسے کہہ سکتے ہیں دے ڈونٹ ہولڈ اینی پاور. ریئل پاور پولیٹیشنس کے پاس ہوتی ہے یا پھر لوگوں کے پاس, اگر تو ساتھ ایک دفعہ مل کے کچھ کیا جائے جیسے بھی بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کیا. تو جیسے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کیا ہے وہ کبھی ہو سکے گا یہاں پہ؟ بہت مشکل کام ہے. ادھر تو سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے, کوئی ایک یونائٹیڈ چیز کے لیے ورک ٹوگیدر نہیں کرتا. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, ان مائی اوپینین. سب اپنی ہی ریس میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر آپ انہیں میں شامل ہو جو اے لیول کرنے کے بعد باہر چلا جاؤ گے؟ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر اپرچونیٹی ملے تو سوچا جائے گا. ضرور جاؤ گے؟ ضرور تو نہیں کہہ سکتے لیکن سوچا جائے گا. چھوڑ دیں گے ماں باپ؟ یہ بھی ایک ٹف سوال ہے, جانے دیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ابھی. قائد اعظم نے کس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا؟ جو یہ اینڈ پہ سوال زیادہ آسان ہوئی جا رہے ہیں میرے خیال سے. کانگریس سے. کانگریس سے؟ گڈ. آخری سوال جو بہت ہی آسان ہے کہ قائد اعظم نے گورنر جنرل کا جو حلف اٹھایا تھا وہ کب اٹھایا تھا؟ پاکستان بننے کے بعد 1947 میں 30 سپٹمبر کو. گڈ. تو ماشاءاللہ آپ کی تیاری تو بہت اچھی تھی اور آپ نے جواب بھی سارے تھی, لیکن آسان سوال تھے کیونکہ سارے ریلیٹڈ. ایکچولی ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم سوال مختلف شعبوں سے کریں جس میں سپورٹس بھی ہو, سائنس بھی ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, جنرل نالج ہو, کرنٹ افیئرز ہوں اور کوئی لٹریچر ہو, اور اس کے اوپر سب سوال کیے جائے مکس. لیکن چونکہ 14 اگست پاکستان ڈے کے ریفرنس سے ہم نے جو بات کی تو ظاہر ہے کویشچن کو ایسے ہیں جو ہمارے بچوں نے پڑھے بھی ہوتے ہیں, ان کو موسٹلی یاد بھی ہوتے ہیں. چلیں, اس کا مطلب میں بہت لکی تھا. ہمارا مقصد جو تھا پوچھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ اور آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کیا جائے کہ آپ بک کے ساتھ اپنی دوستی قائم کریں, ریڈنگ, کیونکہ بک ہی سب کچھ ہے.
ہم جو بک سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا جو ہم دیکھتے ہیں روز، جس پہ سوائے موسٹلی بےہودگی کے اور غلط خبروں کے اور ریومرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہٹ کے بچے اس طرف جائیں کہ وہ بک کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں۔ اسی سلسلے میں پاکستان ڈے کے ریفرنس سے میں نے آپ کو ایک بک گفٹ کرنی ہے آج کے دن کے لیے، اس کا نام ہے بال جبریل۔ جی بالکل، میں نے سنا ہے بہت، آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اوکے، جی بالکل، تھینک یو۔ اور یہ ہماری طرف سے ایک آپ کے آنے کی آپ کو 10,000 روپیز۔ چلیں، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ، انشاءاللہ شکریہ بلانے کا، اتنی اچھی اپرچونیٹی دی۔ انشاءاللہ باقی آپ کے اسکول کے باقی بچوں کے ساتھ بھی کس وقت ایک رکھیں گے سیشن، جی ضرور، اور وہاں پہ اسکول میں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ جی جی دوستو، یہ آپ نے دیکھا ہمارا پہلا پروگرام۔ تو آئندہ ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اسکول میں جا کے جو انیشل پروگرام ہے، اور وہ آپ کو انیشل جو بچوں کے درمیان پوری کلاس کے درمیان جو کانٹیسٹ ہے، جو مقابلہ، وہ بھی دکھایا جائے، اور پھر فائنلسٹ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے گا۔ آپ کے دیکھنے کا اور سننے کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے پوچھو پاکستان۔ اللہ حافظ۔